لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو مدینہ آ کے آپ نے 3 بہت ہی کمال کام کیے. میں کہتا ہوں اگر ہم نے صرف یہ 3 کام سمجھ لیے نا، جو مسلمانوں کا پیک دور تھا وہ واپس آ جائے گا. جو مدینہ جو تھا نا وہ ایک ایپی سینٹر تھا مارکیٹس کا، تو ان کے خریدنے کا پیمانہ اور تھا، بیچنے کا پیمانہ اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے پیمانے ختم کر دیے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں جب کہتا ہوں نا کہ وہ ماشاءاللہ نیٹ ورکنگ کے بادشاہ تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ اس پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیٹ ورکنگ کا کانسیپٹ جب شروع کیا تو پہلے تو ہم نے کہا نا کہ وہ آپ نے مکہ سے جب دعوت دی تو سب کو پہلے بلایا، پورے قریش کو اکٹھا کیا، وہ بھی ایک نیٹ ورک بلڈ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پھیلانی شروع کی اور وہ سارا جو ہے مکہ میں اسلام پھیلنا شروع کیا. تو وہ بڑا ایک ریزرو نیٹ ورک بنتا تھا، اوپن تبلیغ نہیں کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، اگین نیٹ ورکنگ کے بھی ڈفرینٹ اصول ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ان اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو مدینہ آ کے آپ نے 3 بہت ہی کمال کام کیے. میں کہتا ہوں اگر ہم نے صرف یہ 3 کام سمجھ لیے نا تو پھر وہ جو تھا نا ہمارا دور، جو مسلمانوں کا پیک دور تھا، وہ واپس آ جائے گا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کیا. مواخات مدینہ یعنی کہ بھائی چارہ، انصار. اور اب سوچئے کہ مواخات مدینہ کی جو نیٹ ورکنگ ہے اس کا ایک بہت ہی بڑا بہترین اسپیکٹ ہے. جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ. بھائی جو مہاجر آئے تھے they were in a state of crisis، ایک ڈیزاسٹر تھا نا، سب کچھ لٹ لٹا کے ختم کر کے خالی ہاتھ مدینہ آ رہے ہیں. اور کس پہ؟ ایک لبیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پہ، لبیک یا رسول اللہ والی بات. ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے، چلے ہم جا رہے ہیں. وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مواخات کی، دیٹ واز دا بلڈنگ آف دا فرسٹ نیٹ ورک، انٹر نیٹ ورک جسے میں نے کہا ہے، انٹرا نہیں ابھی کہا. ٹھیک ہے، انٹر کمیونٹی نیٹ ورک. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک دم مسلمانوں میں ایک ڈفرنٹ قسم کی انرجی آئی اور ایک ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، ایک پاور کا دور. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رکے نہیں ہیں، پھر آپ انٹرا نیٹ ورکس پہ گئے. پھر آپ نے کیا میثاق مدینہ. آج بھی اس جیسا ڈاکیومنٹ نہیں ملتا دنیا میں. ٹھیک ہے، کوئی میگنا کارٹا کہتا ہے، کوئی فلانا کارٹا کہتا ہے، لیکن اس میثاق مدینہ جیسی مثال آج بھی نہیں مل سکتی. دیٹ از دا ماسٹر اسٹروک. اس کو پڑھایا جاتا ہے ایز این ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا؟ قبائل کے ساتھ کانٹیکٹس کیے، پھر اس کے بعد آپ نے یہودی قبائل کے ساتھ کانٹیکٹس کیے. یہ سب نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. دس از آل بٹ نیٹ ورکنگ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا کام کیا وہ کیا، دیٹ واز دا ماسٹر اسٹروک آف اے جینیس. اس کو آج کی زبان میں اگر میں کہوں، سوک مدینہ. اللہ اکبر. یہ جو سوک مدینہ ہے نا، اگر آپ نے صرف اس کو سمجھ لیا نا تو میں اس طرح ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام میں 4 قوموں کی جو حکمران قومیں ہیں نا، ان کی 4 کوالٹیز بتائی گئی ہیں. نمبر 1 علم. میں بار بار کہتا ہوں علم، تعلیم نہیں میں کہہ رہا. ٹھیک ہے. نمبر 2 پولیٹیکل اینڈ ملٹری پاور، جو کہ فرعون کی صورت میں ہمیں سورہ کاف میں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 مائنڈ اینڈ میڈیا کنٹرول، جو کہ حامان کی صورت میں اگین سورہ کاف سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 4 فائنینشیل اکنامیکل پاور، جو کہ قارون کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ 4 جو سینٹرز، جس قوم کی ان چاروں کے اندر جو قوم اوپر ہے نا، وہی قوم دنیا میں حکمران رہی ہے اور رہے گی آئندہ بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ 4 اصول ہیں جو ہمیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں ہر جگہ پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوک مدینہ بنایا تو سوک مدینہ پہ انشاءاللہ ہم کسی وقت الگ ڈسکشن، پورا ایک ٹاپک آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کہ سوک مدینہ ہے کیا، وہ کانسیپٹ ہے کیا. لیکن میں کو چند تھوڑی بیسک چیزیں اگر بتاؤں تو سوک مدینہ جو تھا وہ اس نے مسلمانوں کو گلوبل پاور بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فائنینشیل پاور جو تھی، ورنہ 313 کے پاس تو لکڑی کے طرح وہ شاخیں تھی نا صرف اور صرف، اور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. سوک مدینہ کا جو نیٹ ورک تھا
وہاں پر نیٹ ورکنگ ہوئی, وہاں پر اکنامکس ڈیولپمنٹ ہوئی. مسلمانوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ سٹارٹڈ فرام سوق مدینہ, اینڈ دین سوق مدینہ ماڈل جو تھا اس کو کاپی کیا گیا. یورپ سے وفود آئے, انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ سوق مدینہ میں کیسے کام ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو آڑت کا کانسیپٹ اس کو ایبولش کر دیا سوق مدینہ میں, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے پہلے فری ٹریڈ, آج ہم بات کرتے ہیں جی فری ٹریڈ, فری اکانومی, فری ورلڈ اکانومی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انٹروڈیوس نہیں کرایا, یہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ فری ٹریڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر سوق مدینہ ایک ایسا نیٹ ورک بنا جہاں پر گلوبلی لوگ آتے تھے, اسلام کی پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ بنا سوق مدینہ, ٹھیک ہے. گلوبلی آتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ مسلمان تاجر ہیں, یہ تو بڑے ایماندار لوگ ہیں. اچھا, پھر تجارت تاجر کو کے رتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے صالحین اور شہداء کے برابر کر دیا. حدیث میں فرما دیا کہ یہ تاجر جو ہے, ایک ایماندار تاجر جو ہے, وہ صالحین اور شہداء کے برابر جائے گا اس کا رتبہ, ٹھیک ہے. سوچیں کہ وہ تاجر جس کو لوگ صرف جو میں نے شروع بات کی نا سیلز کے بارے میں, لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے, سیلز جھوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, سیلز جھوٹ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے رتبے کو جب اس طرح بڑھایا, اب وہ تاجر نہ تو جھوٹ بول سکتا تھا, نہ بولے گا, نہ وہ تاجر کم تولتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے جو مدینہ جو تھا نا, وہ ایک ایپی سینٹر تھا مارکیٹس کا, تو ان کے خریدنے کا پیمانہ اور تھا, بیچنے کا پیمانہ اور تھا. وہ جس کم تول کے خریدتے تھے اور زیادہ تول کے بیچتے تھے, ٹھیک ہے, تو دونوں طرف سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے پیمانے ختم کر دیے, ٹھیک ہے. آپ اس کی بھی لاجک سمجھیے کہ مدینہ جو تھا وہ فارمرز کا ایریا تھا, ٹھیک ہے, اور جو مکہ سے آئے تھے وہ تاجر حضرات تھے, تو تاجروں کا وزن لیا گیا اور ان کے پیمانے تھے میجرمنٹ کے, وہ لیے گئے, ٹھیک ہے. تو جب وہ دونوں کو مکس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم بنا دیا. اچھا, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبولش کیا اس کو, کیسے کہتے ہیں, مڈل مین کو, تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے کمائیں گے. اب آپ سوچیں کہ ایک تاجر جب وہ پہلی دفعہ آتا تھا, تو اگر وہ 100 روپے کا مال تھا, وہ مجبور تھا کہ وہ کسی لوکل کو 10 روپے میں بیچ کے جائے گا. کیوں؟ اسے کہتے ہیں منوپلی. آپ نے سامنے منوپلی کو ختم کیا. آج دنیا میں منوپلی کے اوپر کورٹس بنے ہوئے ہیں. آپ جا کے گوگل ہے, فیس بک ہے, ان پہ کیسز ہو چکے ہیں کہ جی یہ منوپلی ان کی بنا رہے ہیں. آج اینٹی منوپلی لاز آج بنا رہی ہے دنیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ختم کر دیے. انہوں نے کہا کسی کی منوپلی نہیں چلے گی. ہوٹلنگ کی انڈسٹری واز سٹارٹڈ بائی سوق مدینہ. مسلمانوں کی ایجاد ہے ہوٹلنگ انڈسٹری. اب دیکھیں, جب کے پاس 10 روپے تھے وہ تو بیچارہ وہاں نہیں رہے گا نا, لیکن جس کے پاس 100 روپیہ تھا اس نے وہاں پھر 1-2 دن رہنا بھی تھا, اس نے کھانا پینا بھی تھا, اس کے بعد اس نے وہاں پر اپنے لیے بچوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی تھی, اس کے بعد اس نے اگلے تجارت کے لیے نیا مال بھی خرید کے واپس جا کے بھی بیچنا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس انڈسپینسیبل انکم 10 سے 100 ہو گئی, 90 روپے فالتو آ گئے اس کے پاس, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 400 سال تک, 7th سینچری سے لے کے 11th سینچری تک, دنیا کی جو کرنسی اور جو لینگویج تھی وہ دینار اور عربی تھی. جس طرح آج لوگ ڈالر جمع کرتے ہیں نا, اس وقت لوگ دینار جمع کرتے تھے کہ یار مدینہ کا جو دینار ہے نا, یہ اپنے پاس رکھو, یہ ہم امیجیٹلی بکے گا. تو کیا وجہ تھی؟ اکنامک پاور, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے پاس اکنامک پاور جب آئی تو پھر مسلمانوں نے ظاہرہ گھوڑے بھی خریدے, اسلحہ بھی خریدا. بغیر ان کے تو جنگیں نہیں ہو سکتی تھیں نا, آخر جنگیں تو ہونی تھیں, ٹھیک ہے. سو کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی, یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی, ٹھیک ہے, کہ یار یہ تو ہمارا سارا بزنس لے کے چلے گئے ہیں. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماسٹر سٹروک تھا یہ سوق مدینہ. نیٹ ورکنگ کی وہ اینڈ ہوئی کہ میں نے کہا کہ یورپ سے, اٹلی سے, فرانس سے, جرمنی سے وفود گئے, اور پھر ان مارکیٹ کے کانسیپٹ کو لا کر یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنے علاقوں میں, ٹھیک ہے. سو گلوبلی اسلام کو لوگ جاننا شروع ہوئے. دیکھیں نیٹ ورکنگ کے فوائد ہیں یہ سارے کے سارے. ابھی تو میں صرف آپ کو بیس پہ, سطح پہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو اینی ویز, تو جب ہم ایک نیٹ ورک کو بنا لیتے ہیں نا, اور اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم کبھی بھی کوئی غلط کام کر پائیں گے؟ وہ تاجر جس کو صالحین اور شہداء کا رتبہ مل رہا ہے, وہ تاجر کیوں کم تولے گا؟ سوچیں نا, سودا بڑا سمپل سا ہے.